السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشمیر کی سرزمین کے ایک بہت بڑے عالم دین مفتی حضرت مولانا نذیر احمد قاسمی صاحب جو ہیں، انہیں حال فی الحال کے ہی دنوں کے اندر ایک کال جو ہے وہ آتا ہے، اور جب وہ کال ریسیو کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک جوان جو ہے وہ انہیں اپنی داستان جو ہے، اپنی کہانی جو ہے وہ سناتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب اس بات کو منبر رسول پر ایک مسجد کے اندر ایک مجلس کے دوران بیان کرتے ہیں کہ جب ایک جوان مجھے کال کرتا ہے اور جوان کال کے اندر یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے میں مدینۃ المنورہ کے اندر چلے گیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک کے اندر تشریف فرما تھے، اور جب میں وہاں پہنچنے والا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں باہر آئے اور ان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب فرماتے کہ یہ جوان کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے سے، اس جوان سے کہ اے جوان، کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کے جوانوں کو، جوان بچوں اور بچیوں کو، جوان لڑکیوں کو، بہنوں کو اور لڑکوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ آپ باز آ جائیں، آپ دین کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، آپ طرح طرح کی خرافات اور طرح طرح کی غلاظتوں کے اندر خود کو مبتلا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین حالات میں تھے، اور آپ نے یہ پیغام کشمیر، سرزمین کشمیر کے جوانوں کے نام دیا کہ اے جوانوں، اے جوان بچوں اور بچیوں، بہنوں اور بھائیوں، دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور شریعت محمدی کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زوال اور آپ فساد اور آپ شیاطین کی زد میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر دو اور آپ کی آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ اس پیغام، یہ جو خواب کے اندر ایک شخص کو زیارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس شخص کا یہ پیغام جو ہے حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سنا رہے تھے، تو اس کے بعد میری روح بھی بے چین ہوئی، اور ایک دم خوف اور ایک دم ڈراونا ماحول جو ہے وہ میرے ارد گرد جو ہے وہ چلنے لگا، اور دل کے اندر ایک دم بے چینی ہوئی، اور مجھے لگا کہ اس پیغام کو جو ہے وہ آپ تک بھی شیئر کیا جائے۔ میں ایک پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ اپنے بھائی لوگ اور اپنی بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ بھی اس دور سے گزرے ہوں گے، ہر شخص اس دور سے گزرتا ہے۔ یاد رکھے کہ گناہ میں لذت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تھوڑی سی گناہ کی لذت جو ہے، اس کے اوپر بہت بڑی مصیبتیں، بہت بڑی آفتیں جو ہے وہ در پر انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک شخص زنا کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اور زنا کے اس دجالی فساد اور شیاطینی چال کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زنا کرنے کا جو میرا کام ہے، اس پر بد دعا زمین بھی دے رہی ہے، آسمان بھی دے رہا ہے، اور چاروں طرف جو ہے گندگی جو ہے
وہ چلی جاتی ہے۔ ہر مخلوق ایسی درندگی، ایسی حیوانیت اور ایسی ناپاک چیز اور ناپاک کام کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو پردہ کرتے ہیں، اور زنا کرنے کے بعد جتنی مشکلات، جتنی مشقتیں، جتنی مصیبتیں، جتنے زوال اس کے اوپر آنے والے سالوں کے اندر آتے ہیں وہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان زنا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور زنا کی طرف اپنے قدم اٹھاتا ہے اور زنا کا کام شروع کرتا ہے اور اس کے قلب سے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے۔ ہمارے جوان کتنے ہیں کہ جنہوں نے جو اس طرح کے کام اور اس طرح کے رواج اور اس طرح کی حرکات کے اندر ملوث ہیں، اس طرح کے کاموں کے اندر مبتلا ہیں، اور انہوں نے ایسے کاموں کو انجام دینے کے بعد فوراً توبہ کی ہو، استغفار کیا ہو۔ ایک شخص جب ایسا کام کرتا ہے، ایسا کام کرنے کے بعد آلریڈی اس شخص کے قلب سے جو ہے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس انسان سے کلمہ طیبہ اور تمام تر چیزیں جو ہے، جو ایمان والی تمام خوشبوئیں ہیں، وہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ گویا اس زنا کرنے کے بعد جب اس نے توبہ نہ کی، پروردگار عالمین کی طرف رجوع نہ کیا، پھر یہ کتنی بھی عبادت کرے، کتنے بھی روزے اور حج جو ہے، حج جیسے اعمال کو یہ کرے، لیکن یاد رکھیے کہ اسے تب تک یہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک نہ وہ باضابطہ طریقے سے استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ زنا کرنے کے بعد 10 سال تک یہ نیک اعمال کرتا رہا، توبہ کرنا بھول گیا، اچانک اس کی موت آئی تو ظاہر سی بات ہے یہ بغیر توبہ کے جو ہے پروردگار عالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح شراب نوشی، شراب جو ہے یہ حرام، اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے اسے، زنا حرام قرار دیا ہے اسے، سود کا لینا حرام قرار دیا ہے اسے، اور اسی طرح سے غالباً بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں پروردگار عالمین حرام قرار دیتے ہیں۔ خنزیر، سور جو ہے اسے حرام پروردگار عالمین نے قرار دیا، لیکن یاد رکھیے بدعمال انسان جو طرح طرح کی پروردگار عالمین کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ پروردگار عالمین کے قانون اور دین الہی سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ کوئی قیمتی زندگی نہیں ہے۔ سب سے قیمتی شہ جس انسان کو دی گئی، کائنات کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان کا مل جانا ہے، اور ایمان کے مل جانے کے بعد بھی اگر یہ اتنی لاپرواہی کر رہا ہے تو اس سے بدقسمت، اس سے بد نصیب شخص اس زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے جوانی کی لہر، جوانی کا آنا، جوانی کی طاقت اور جوانی کی تمام چیزیں ہم سب کو بہکا پھسلا کر جو ہے گناہ کی طرف لے جائیں گی، لیکن یاد رکھیے یہاں سب سے پہلوان اور سب سے طاقتور اور سب سے عقل مند اور سب سے قیمتی شخص وہ ہے جو اس راستے کو جب جوانی اسے بہکائے تو وہ اسے کنٹرول کرے۔ یاد رکھیے ایسے شخص کا محشر کے میدان میں کائنات کے تمام لوگ دیکھیں گے کہ کیا انعامات سے اسے نوازا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ حرام کاموں سے بچایا جائے، خود کو زناکاری سے بچایا جائے، شراب سے خود کو دور کیا جائے، اور ایسی مجلسیں جن کے اندر ان تمام چیزوں کا رواج ہے اور ان تمام چیزوں کے لیے تذکرے کیے جاتے ہیں، ایسی مجلسوں سے دور چلے جائیں۔ تلاش کریں ایسی مجلس جو آپ کو ہدایت کی طرف لے جائیں،
تلاش کریں ایسے لوگ جو آپ کے لیے رہبری کا کام کریں، تلاش کریں ایسے لوگ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہوں، تلاش کریں ایسے لوگ جو آپ کے وقت کو قیمتی بنائیں، تلاش کریں ایسے لوگ جو آپ کے وقت کو ضائع نہ کریں، تلاش کریں ایسی جگہیں جن جگہوں پر پروردگار عالمین اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، تلاش کریں ایسی مجلسیں جن مجلسوں کا ذکر جو ہے آسمان کے اوپر فرشتے بھی کر رہے ہوں اور کرتے ہیں۔